الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا نذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم جناب حاجی زکریا صاحب قابل مبارکباد جو ہر سال نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس میں شریک ہو کر اپنے اپنے دامنوں کو میلاد کی برکتوں سے مالا مال کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین دنیا و آخرت میں جزا عطا فرمائے. ان کے بھی گھر بار میں، ہمارے بھی گھر بار میں رحمتیں اور برکتیں میلاد کی عطا فرمائے. صاحب مکان اور صاحب میزبان کا یہ خواہش ہے کہ اس آیت کے متعلق آج کچھ بیان کیا جائے، تو میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دیجئے کہ اللہ کا تم پر کوئی فضل ہو یا اللہ کی تم پر کوئی نعمت ہو تو اس پر خوب خوشیاں منایا کرو، فرح کا اظہار کیا کرو. هو خیر مما یجمعون، اور یہ تم خوشی مناؤ گے، یہ جو کچھ تم نے جمع کیا اس سب سے یہ بہتر ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے. اب سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ نے فرمایا میرے فضل اور میری رحمت پر تم خوشیاں مناؤ. ہم نے اپنے رب سے پوچھا مولا کوئی کون سی تیری رحمت ہے جس پر خوشیاں منائے؟ کوئی ایک رحمت ہو جس پر خوشیاں منائے؟ ماں باپ یہ وہ بھی رحمت ہے، اپنی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی وہ بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ سانس جو آ رہا ہے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے اللہ کا. بچے دیے وہ بھی رحمت ہے، ملک دیا وہ بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہے. ملک دیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، سر چھپانے کو جگہ دی، روزانہ کھانے کو اللہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوہا، میرے فضل اور انعام اور میری نعمتوں کا تو تم حصر کر ہی نہیں سکتے، اس کو تم شمار کر ہی نہیں سکتے. اللہ جب ہم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو پھر ذکر کیسے کریں گے اس کا؟ اور تو نے یہ کہا ہے کہ اس پر خوشی مناؤ. اب کس کس نعمت پر خوشی منائیں؟ کہاں تک خوشیاں منائیں؟
ایک سانس آ رہا ہے اس پر خوشی منائے، ماں باپ دیے پھر اس پر لہذا خوشی منائے، اولاد دی پھر اس پر لہذا خوشی منائے، گھر دیا اس پر، کس کس چیز پر؟ تو نے خود کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو بے حد و حساب ہیں، میرے فضل تو بے حد و حساب ہیں، میری رحمتیں تو بے حد و حساب ہیں، تو ایک ایک نعمت پر ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں گے؟ جواب آیا ہاں، ایک ایک نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو بے حد و حساب ہیں، لیکن ساری نعمتوں کی جو جڑ اور اصل ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، وہ میلاد مصطفیٰ ہے، اس کی خوشیاں مناؤ، ساری نعمتوں کا حق ادا ہو جائے۔ اور پھر الفاظ پہ غور کریں، فرمایا وَبِفَضْلِهِ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت پر، یعنی رحمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کائنات کے اندر صرف ایک رحمت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رحمت ہوگا، بچے اس کے لیے رحمت ہوں گے، میرے لیے تو رحمت نہیں ہے اس کے ماں باپ، یا وہ اس کے بچے میرے لیے تو رحمت نہیں ہے، وہ اس کے لیے بیوی اس کے لیے رحمت ہوگی، میرے لیے تو نہیں ہے، بیوی کے لیے شوہر اس کے لیے رحمت ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، یہ گھر ہمارے زکریا صاحب کی رحمت ہے، میرے لیے اپنا گھر رحمت ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ رحمتیں ہیں، لیکن ایک رحمت کائنات میں اللہ نے ایسی بھیجی ہے جو کائنات میں سارے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، چرند و پرند کے لیے نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے وہ رحمت بن کر آیا۔ اللہ نے فرمایا اس رحمت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہے میری سب سے بڑی رحمت، اس رحمت کے آنے پر خوشیاں منا لو، سمجھ لے ساری رحمتوں کی خوشیاں من گئی۔ اب دوسری بات فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب حکم تو آ گیا، اب ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے، بھئی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں میاں بیٹا وہ کام کر کے آ جاؤ، بعض لاؤبالی ہوتے ہیں، نہیں وہ کام کر کے آتے، اس کان سنا اس کان سن دی، باپ کی بات نہیں عمل کیا اس کے اوپر، تو پھر باپ اس کو تائید کے ساتھ کہتا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا یہ بڑا اہم کام تھا، تمہیں جانا تھا، جاؤ ضرور جاؤ، ہر حال میں تمہیں جانا ہے ورنہ بڑا نقصان ہوگا، وہ وہاں جاؤ بڑا فائدہ ہوگا تمہیں وہاں جانے۔ اب وہ دلیلیں دے گا باپ، اس کو سمجھائے گا، اس کو تاکید کرے گا، پہلے تو اس نے نہیں مانا، لیکن جب وہ تاکید کرے گا پھر بچے کے سمجھ میں آ جائے گا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اس آیت میں بھی اللہ نے پہلے حکم دے دیا خوشیاں مناؤ، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی عمل نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ نہیں صاحب یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت کے اندر تاکید ذکر فرمائی، قلت کا لفظ لایا جو عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، پھر وبذالک کا لفظ لایا گیا جو تاکید کے لیے آتا ہے، پھر اس کو بعد میں نہیں لائے پہلے لائے گئے۔ علماء جانتے ہیں کہ جو چیز پہلے لائی جائے اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔ پھر فلیفرحوا کے اندر فعل آئی گئی تاکید کے لیے، پھر فلیفرحوا کے اندر لام لایا گیا تاکید کے لیے، 5-6 تائیدیں لا کر بتا دیا میرے اس حکم کو معمولی مت سمجھنا، محبوب کے آنے پر، اس کے میلاد منانے پر 1000 لوگ اعتراض کریں کسی کے پرواہ مت کرنا، میرے محبوب کا میلاد مناتے رہنا۔ الحمدللہ ہم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنتے۔ اب آ رہے ہیں جناب سوشل میڈیا پر، کہاں لکھا ہے فلانا ہے دماغ کا ہے، اور جناب یہ بدعت ہے فلانا ہے۔ ارے بھائی تم اپنے بچوں کی بڑی خوشیاں مناتے ہو، کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہو، گھر کو چراغاں بھی کرتے ہو، لیکن میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کر لیں تو پھر اعتراض ہونے لگتا ہے کہ صاحب چراغاں کیوں کیا؟ مٹھائی تقسیم کرتے ہو، ہم مٹھائی تقسیم کریں، اعتراض ہوتا ہے۔ تمہارا بچہ پیدا ہو اس کی خوشیاں مناتے ہو، یہ تو وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو کائنات کا امام بن کر آیا، جو نبیوں کا نبی بن کر آیا، یہ وہ پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کے اندر جس کے صدقے میں اللہ نے تجھے اور مجھے اور تیرے بچوں کو پیدا کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے، کائنات میں کچھ نہ ہوتا، تو کیا اس کے آنے پر خوشیاں نہیں منائے جائیں؟ اس کے آنے پر یہ سارے فتوے آئیں گے؟ نہیں۔ اور جب اللہ نے حکم دے دیا ہے فلیفرحوا، تو پھر تو ہمیں خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے محبوب کی خوشی منانی چاہیے۔ تیسری بات جو اہم ہے اس آیت کے اندر جو نقطہ ہے، دیکھیے اگر اللہ یہ فرما دیتا، مختلف طریقے ہوتے ہیں، آپ کو اگر کوئی خوشی پہنچے تو آپ اپنی خوشی کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے۔ بچہ پیدا ہوا، آپ نے فوراً جناب مٹھائی منگائی اور گھر والوں کو تقسیم کر دی، یہ بھی اظہار کا ایک طریقہ ہے، خوشی کا ایک طریقہ ہے۔ شادی ہو رہی ہے، شادی کے اندر آپ لوگ اپنے گھروں کو نہیں سجاتے، چراغاں کرتے، یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔
پھر دعوتیں کرتے ہیں. بھائی آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی کیا نام ہے، عقیقہ ہے، گھر والے سب آ جائیں، جمع ہو جائیں، سب کو جمع کر لیتے ہیں. بعض کامیابی حاصل کرتے ہیں، کسی اچھی جگہ پر کوئی سیٹ ہو جاتا ہے، کسی کو نوکری اچھی مل جاتی ہے، وہ کہتا ہے صاحب میرے بچوں کو نوکری ملی ہے، میں نے گھر کے اندر کیا نام ہے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے، سب جمع ہو جائیں اس کے اندر، سب جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اب دیکھیے اگر اللہ یہ فرما دیتا، قابل غور بات ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے آنے پر اس طرح خوشی منانا کہ مٹھائی تقسیم کرنا، تو اب صرف تقسیم کرنا صحیح ہو جاتا، کیونکہ تقسیم مٹھائی کا ذکر آ گیا نا. تو اب ہم کہتے، لوگ اعتراض کرتے بھائی صرف مٹھائی تقسیم کرو بس. اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کے میلاد پر خوشی مناؤ اس طرح کہ مٹھائی تقسیم کرو. اب آپ کھانا نہیں پکا سکتے، اب آپ یہ محفل نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ یہ فرمایا تھا میرے محبوب کے آنے پر میلاد کی محفل سجاؤ، تو پھر محفل سجا سکتے تھے ہم. اور لوگ اعتراض کرتے کہ صاحب کیونکہ صرف محفل میلاد سجانے کا حکم ہے، صرف آپ میلاد کی محفل سجائیے، کھانا وانا مت پکائیں اس کے اندر، یہ مٹھائی وٹائی آپ تقسیم کرتے ہیں یہ بھی مت کریں، آپ یہ چراغاں کرتے ہیں یہ بھی مت کریں. اور اگر اللہ یہ فرما دیتا میرے محبوب کے آنے پر اس طرح خوشی مناؤ کہ چراغاں کرو، تو بے شک پھر ہم چراغاں کرتے. اور پھر لوگ اعتراض کرتے صاحب یہ تو صرف اللہ نے چراغاں کا حکم دیا ہے، یہ آپ مٹھائی کیوں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ آپ کھانے کیوں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے زکریا صاحب نے اتنی محفل کیوں بنائی ہے اور یہاں کیوں محفل سجائی ہے، اور اتنے بڑے بڑے آپ جلوس کیوں نکال رہے ہیں، اتنے بڑے جلسے کیوں منعقد کر رہے ہیں، اپنے تمام کوچوں بازار کو کیوں سجا رہے ہیں. اعتراض ہو جاتا. اس لیے اللہ نے خوشی کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں اس میں سے کسی ایک کا تعین نہیں فرمایا، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا. تمہیں جب کوئی خوشی پہنچا کرے اس پر جس انداز سے بھی تم خوشیاں مناتے ہو، میرے محبوب کے آنے پر بھی اسی انداز سے خوشیاں مناؤ. سمجھ لو قرآن پر عمل کرنے والے ہو. لہذا اگر انسان حضور کے میلاد پر دیگ پکا رہا ہے تو وہی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا خوشی مناؤ، خوشی عام ہے. اگر میلاد مصطفیٰ پر کوئی کھانے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے، کوئی اگر چراغاں کر رہا ہے وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجا رہا ہے وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے، کوئی بہت بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے روڈوں پر اور گلیوں پر وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے، کوئی جھنڈے لگا رہا ہے وہ بھی فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کر رہا ہے. جس انداز سے بھی عاشقان مصطفیٰ اپنے محبوب کے آنے کی خوشی منائیں گے فَلْيَفْرَحُوا پر عمل ہوتا چلا جائے. خلاصہ یہ نکلا، اس آیت مبارکہ کے خلاصہ نکلا کہ ہم اور آپ جو اپنے محبوب کا میلاد مناتے ہیں اور میلاد پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے. اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے، سر کہاں لکھا ہے، کہاں آیا ہے، حضور کے زمانے میں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ نے کہاں کیا ہے، یہ سب ختم ہو گیا اس لیے کہ حضور نے فَلْيَفْرَحُوا فرما دیا. اس کے اندر سارے اعتراضات کے جواب آ گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں، تم تو کہتے کہ غلط کام کر رہے، تم تو کہتے ہو کہ ناجائز کام ہے، تم تو کہتے ہو کہ گناہ نہیں ہے. قرآن پر عمل کرنے کا بہت بڑا ثواب مل رہا. اللہ نے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اب کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے. اللہ نے حکم دیا اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رکھو بھائی. تو کیا گناہ ہوگا رمضان کے اندر روزہ رکھنا؟ نہیں، اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے. کتب علیکم الصیام، اللہ نے فرما دیا تم پر روزے فرض کر دیے میں. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب ایک آدمی زکوٰۃ نہیں کہتا، آپ کہ نہیں صاحب یہ تو گناہ. ارے بھائی قرآن پر عمل کر رہے ہیں. قرآن میں اگر اقیموا الصلاۃ کا حکم ہو گیا اس پر عمل کرنے والا ثواب حاصل کر رہا ہے. آتوا الزکوٰۃ کا حکم آ گیا اس پر عمل کرنے والا ثواب حاصل کر رہا ہے. کتب علیکم الصیام پر عمل کرنے والا روزہ رکھ کے ثواب حاصل کر رہا ہے. تو فَلْيَفْرَحُوا پر عمل کرنے والا میلاد منا کر ثواب حاصل کر رہا ہے. گناہ نہیں ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اور پھر یہ تو سینکڑوں اس کے فضائل ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں کہہ رہا، امام قسطلانی جو اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے حضور کی سیرت کے اندر سب سے بہترین اور لاجواب اور جامع کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مواہب اللدنیہ. جتنی قیامت تک کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی جائیں گی اس سے اکثر کے لکھے جائیں گی، اتنی جامع کتابیں 7-8 جلدوں کے اندر، جس کی شرح ہے زرقانی. وہ لکھتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جس جگہ پر میلاد منایا جاتا ہے وہاں سال بھر تک امن و امان رہتا. فرماتے ہیں مرادیں پوری ہوتی میلاد منانے والے کی. اب آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ ہی جھگڑوں کا ہے، سب سے بڑا جھگڑا ہی لا اینڈ آرڈر کا ہے.
سب سے بڑا جھگڑا ہی جناب پریشانیوں کا ہے اور کیا نام ہے دہشت گردی کا ہے. گھروں کے اندر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, روزانہ لوگ آتے ہیں. کئی ساس بہو کی لڑائی, اب تو باپ بیٹا لڑ رہا ہے اور لڑ بھی برے طریقے سے لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں اخبار میں آتا ہے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. کسی جگہ آ رہا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا. معاذ اللہ, باپ کو قتل کرنا, باپ کو تو اس کرنے کا بھی حکم نہیں. اور باپ دنیا پر سختی کرے لیکن بیٹوں پر تو, اپنی اولاد پر تو اس کو ترس آ جاتا. کیسے سختی لوگ ہیں کہ اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. یہ جو بد امنی پیدا ہو گئی ہے, یہ جو دہشت گردی پیدا ہو گئی ہے, اس کا علاج یہی ہے. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں میلاد مناؤ, انشاءاللہ امن ہوتا چلا جائے گا, سکون ہو جائے گا, راحت پیدا ہو جائے گی, مرادیں پورا ہوتی ہیں, دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول نازل ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس محفل کے اندر حضور کا پیغام پہنچتا ہے. ہمیں حضور کا میلاد کیوں ہوا تھا, حضور کیوں تشریف لائے تھے, ہم نے منا لیا حضور کے آنے کا دن, لیکن یہ تو دیکھو اللہ نے بھیجا کیوں تھا حضور کو, حضور کیا پیغام لے کر آئے تھے. حضور ہماری نجی زندگی کو بہتر کرانے کے لیے پیغام لائے, ہماری عالمی زندگی کو بہتر بنانے کے پیغام لے کے آئے, ہماری شہری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پیغام لے کے آئے, ہماری قومی زندگی کو, ملک کی زندگی کو بہتر بنانے کے پیغام لے کے آئے. اور ملک کی چھوڑی بین الاقوامی قوانین بھی میرے مصطفیٰ نے عطا کیے. پوری دنیا میں اگر امن چاہتے ہو میرے مصطفیٰ پر عمل کرو, جنگ ختم ہوتی چلی جائے, پاکستان میں جھگڑے ختم ہو جائیں. آپ بتائیے بدامنی کی انتہا نہیں ہے. بلوچستان کے اندر کوئی نکل نہیں سکتا اس وقت, ہم اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑے بڑے کیا نام ہے جج اغوا ہو رہے ہیں وہاں بڑی بڑی ٹرینیں اور بڑی بڑی کیا نام ہے بسیں جس میں سارے فوجی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں. 100 200 200 کے قریب ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ جناب شہید ہو رہے ہیں. کہ بدآدمی کی انتہا ہے یہ. وہ پولیس والے, وہ فوج جو ہماری حفاظت کے لیے تھے, وہ جناب بیرکوں میں بیٹھے ہیں, خطرناک علاقہ قرار دے دیا پورا کیا نام ہے کوئٹہ کو کہ وہاں کوئی گھس نہیں سکتا اس لیے کہ یہاں فوج ہے. ارے بھائی تم تو ہماری حفاظت کے لیے آئے تھے, تمہاری حفاظت ایسی ہوگی کہ آدمی بھی کوئی نہیں گھس سکتا. اس بدنامی کو کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے قانون عطا فرمائے, نظام دے کر بھیجا, فرمائے یہ نظام چلاؤ, اپنے شہروں میں اپنے ملکوں کے اندر یہ نظام چلاؤ. دیکھو امن و امان کا کیسا بول بالا ہوتا ہے. لیکن ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ اپنے گھروں میں اس نظام کو لے کے آ رہے ہیں, نہ اپنے شہروں میں اس نظام کو لے کے آ رہے ہیں, نہ ملک کے اندر اس نظام کو لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ نظام امن کا نظام, اگر وہ ہم نظام پاکستان کے اندر نافذ کرتے ہیں ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی, ساری دہشت گردوں سے نجات مل جائے گی. اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے امن کا پیغام, یہ محبت کا پیغام, اور یہ میلاد شریف کا پیغام ہے. میلاد ویسے ہی امن والا, اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بھی مصطفیٰ کا امن والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم حکمرانوں کو نصیحت تو کرتے رہے, بھائی خدا کے واسطے حضور کا پیغام ہے محبت عام کرو اور نظام مصطفیٰ نافذ کرو. اس ملک کے اندر عدل کا نظام نافذ کرو. عدل نہیں ہے, اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی غلطی کر لے, اگر کوئی کیا نام ہے 10 روپے بھی چوری کر لے تو اس کے نام جیل ہو جاتی ہے. اور یہاں اربوں روپے لے کے چلے گئے, ان کو باقاعدہ چھوٹ دی جا رہی کہ تم نے اربوں کھا لیے, تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نظام نہیں ہے. نظام مصطفیٰ پاکستان میں آ جائے تو آپ کی تمام معیشت بھی درست ہو جائے گی, اقتصادیات درست ہو جائیں گے, سیاست درست ہو جائے گی, بدامنی ختم ہو جائے گی, کرپشن کا سارا کام ختم ہو جائے گا, اور پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. بہر اللہ تعالی ہمیں آپ کو میلاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں میلاد کے پیغام کو عام کریں. وہ یہی ہے کہ نماز پابندی سے پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. بہت خوشی سے آپ لوگ شرکت کرتے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں, بہت مبارک ہے, بہت اچھی بات ہے. ثواب کمایا آپ نے جھنڈیاں لگانی, ثواب کمایا آپ نے, کیا نام ہے چراغاں کیا, ثواب کمایا آپ نے, جلوس میں حصہ لیا, ثواب کمایا. لیکن فجر کے وقت جا کے سو گئے, پھر ناراض کر دیا نا حضور کو آپ نے. آپ ظہر کے وقت سو گئے جا کے اور نماز نہیں پڑھی, اپنے آقا کو ناراض کر دیا. ہم چاہتے ہیں اپنے آقا کو خوش کریں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ میلاد منانے والوں پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کے احکامات پر عمل کریں, کیونکہ وہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ لوگ دعویٰ, کوئی دوسرا تو دعویٰ نہیں کر رہا نا, وہ تو کہتا نہیں تو ہم تو میلاد نہیں مناتے, ہم تو میلاد کو شرک سمجھتے ہیں. اور کمال یہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ, اور ہماری مسجد خالی ہیں, ان کی مسجد بھری ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, میلاد ہم مناتے ہیں, جلوس ہم نکالتے ہیں, حضور کی محبت کے گن ہم گاتے ہیں, نعتیں ہم پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے, زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے کہنے پر عمل کریں, حضور کے ارشادات پر عمل کریں, اور نماز پابندی سے خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں. اور جتنے احکامات ہیں, جن جن چیزیں حضور نے منع کیا اس پر ہمیں رکنا چاہیے. فحاشی, عریانی, بدکاری کتنی عام ہو گئی ہے.
کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو فحاشی اور یعنی سے روک سکیں، کیونکہ یہ بدترین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے کیا نام ہے تمام کیا نام ہے گھروں کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ صاحب یہ طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، یہ سب یہ آپ کی جو موبائل ہیں ان کی وجہ سے، اور جو اپلیکیشن نئی نئی چلی ہیں اس کے اندر لوگ بیٹھ کے جناب عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر رہے ہیں، شوہر کا اپنے بیوی کو چھوڑ کر کسی اور محبت کر رہے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ طلاقیں ہوں گی، نتیجہ یہی نکلے گا تباہی و بربادی خاندانوں میں آ رہی ہے۔ تو لہذا اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے اپنی محبوب آقا کے حکم پر عمل کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ دین و دنیا میں اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ کھڑے ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔